فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا جان لیتے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب، سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے آج بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک دن پہلے مشورہ بھی دیا کہ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اپنا لہجہ اور الفاظ درست کر لے تو شاید مشکلات حل ہو جائیں۔ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ کیونکہ آگے بھی تو بڑھنا ہے نا سر۔ دیکھیں سر، سہیل آفریدی کے لہجے یا الفاظ کی بات نہیں ہے، بات تو اس ضد کی ہے جو حکومت نے اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہوئی ہے۔ اب کورٹ کا آرڈر ہے، 3 ججز کا آرڈر ہے۔ اب ہائی کورٹ کے 3 جج آرڈر کریں تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ جی ان کی اوپر جو ہے کوئی عمل درآمدی کرے گا یا اس کی بات نہیں مانے گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اڑا کے رکھ دیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی۔ یہ سہیل آفریدی کے آپ لب و لہجے سے تو بہت شاکی ہیں، تو آپ کے ایکشن سے جو شکایت ہے پی ٹی آئی کو عمران خان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، آپ نے ہمارے ورکرز کے ساتھ، آپ نے ہمارے کے پی کے لوگوں کی تفضات سننے سے انکار کر دیا۔ آپ جو ہیں ہمارے لوگ الیکٹڈ لوگوں کی جو کہ ان کی آواز ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے سینسٹیو معاملات ہیں جن پہ ان کے تحفظات ہیں وہ ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ کی ٹوٹل اسٹریٹجی ہے کہ جی ڈنڈا پھیرے، چاہے میڈیا ہو، چاہے جرنلسٹ ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے بزنس مین ہوں، چاہے عام عوام ہو، بس جی ڈنڈا پھیر۔ اب ڈنڈا آپ پھیری جا رہے ہیں، شکایتیں آپ دوسروں سے کر رہے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ لوگوں کو ہمارے بھی اور ان کو رونے بھی نہ دیں۔ آخر یہ جو بھی معاملات ہے، یہ ہمارا ملک جو ہے، ان کا اگر اتنا رانا ثناء اللہ صاحب کا جتنا ہے، میرا ان سے دگنا ہے، میرا کلیم ہے، آپ کا تگنا ہوگا۔ اسی طرح جتنا اسٹیبلشمنٹ کا ملک ہے، اسٹیبلشمنٹ اگر ہماری ہے تو ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ سیم قسم کی فیلنگز ہمیں بھی آئیں، ہماری بھی بات سنی جائے۔ جو ہے اگر آپ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہیں، آپ بیٹھ کے کوئی معاملہ ریزالو کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات، بیسیکلی آپ کو ڈر ہے کہ 24 نومبر کو یا 26 نومبر کو دوبارہ وہ آنے کے لیے، یہ ملاقات نومبر کے بعد ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ تو ہمیں خام خواہ رانا ثناء اللہ صاحب کی، رانا ثناء اللہ صاحب کے اختیار میں کیا ہے، وہ جب کھلنا ہوگا صبح 7 بجے بھی کھل جائے گا۔ ٹھیک، اچھا، اور ون سائیڈڈ بھی نہیں ہے نا سر، دوسری طرف سے بھی وزیر اعلیٰ کو جاہل وزیر اعلیٰ، دہشت گردوں کا سہولت کار کہنا، یہ بھی تو تمام چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہے نا سر۔ تو کچھ اپنی اداؤں پہ بھی تو غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں بنیادی طور پہ حکومت کی کارکردگی کوئی نہیں ہے نا۔ دیکھیں نا، نہ دہشت گردی کے مسائل پہ قابو پایا جا رہا ہے، نہ معیشت ٹھیک ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، انڈسٹری بند ہے، میڈیا میں کتنے لے آفس ہو رہے ہیں، عام لوگ جو ہیں وہ اتنے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ عدالتیں ہیں، نہ لا اینڈ آرڈر ہے۔ آج کل آپ کے لاہور میں جو ہے وہ سی سی ڈی ہے، یا پورے پنجاب میں جس کو پکڑا وہ فل فرائی یا ہاف فرائی ہو رہے ہیں سارے لوگ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں نہیں، ان کے پاس اور کوئی بات کرنے کو نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں کے لوگوں کا، جو کے پی کے ہمارے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ آپ ان کے تحفظات کو سننے کی بجائے آپ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جی فلاں کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج بھی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا بیان یہ ہے کہ جناب میرے کندھوں پہ 80,000 شہداء کو، اور وہ 80,000 شہداء پنجاب کے بھی ہیں، سندھ کے بھی ہیں، بلوچستان کے بھی ہیں، کے پی کے بھی ہیں۔ اس میں ہماری فوج کے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، پولیس کے، ایف سی کے، عام عوام سارے شامل ہیں۔ تو یہ جو ایک بندہ بات کرتا ہے وہ الیکٹڈ آدمی ہے نا جی، وہ 4.5 کروڑ کا نمائندہ ہے۔ آپ اس کی تحقیر کرتے ہیں تو 4.5 کروڑ پختونوں کی تحقیر کرتے ہیں، یعنی وزیر اعلیٰ تو وہ ان کا بھی ہے نا جنہوں نے ووٹ نہیں دیے، ان کا بھی وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ آج بھی سینٹ میں پی ٹی آئی جو ہے 92 ووٹس لیے ہیں، اس نے اسپیکر کا ووٹ نہیں ہوتا، 91 ووٹس لے کے وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اگر کچھ دیکھتے جانتے بوجھتے سامنے نظر آ رہی ہیں، نہیں اس پہ کوئی غور کرنے کو تیار، تو ہم بتائیں، ہم تو آپ کو یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہم پی ٹی آئی کی بھی قیادت کو یہ سمجھاتے ہیں اور آپ کو بھی سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں آپ پاکستان کے لیے بیٹھے، آپ ملک کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پولیٹیکل انڈیور کرنا پڑے گا۔ آپ محمود خان اچکزئی جیسے بندے کو آپ اپوزیشن لیڈر نہیں بننے دے رہے، اس پہ رکھنے ڈالنا ہے۔
وہ تو سیاستدانوں سے بات کرنے کا قائل ہے نا. ٹھیک ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا تو فیصل آپ صاحب روزانہ اگر کسی کی تحقیق تو حقیقت کریں تو پی ٹی آئی تو پی ایچ ڈی کر رہی ہے اس معاملے میں. ہم نے فورسی کیا کرتے ہیں سہیل آفریدہ کی کابینہ سے متعلق؟ انہوں نے کہا میں حتمی فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، ایک متصدی کابینہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی ایک سخت موقف رکھنے والے ہیں تو بیرسٹر سیف کی جگہ بنے گی ان کی کابینہ میں؟ یار سہیل آفریدی کا پروگیٹو ہے سی ایم کہ وہ کس کو ٹیم میں لانا چاہتے ہیں نہیں لانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ ٹھیک ہے جناب آپ کر لیں جس کو رکھنا ہے، جس کو نہیں رکھنا ہے. یہ تو سہیل آفریدی کا اور عمران خان کی عادت ہے. انہوں نے عالیہ حمزہ کو کہا کہ آپ اپنی ٹیم بنائیں، آپ انچارج ہیں، جائیں جو مرضی کریں. اسی طرح وہ جو ہے وہ کیونکہ آپ نے رزلٹ دینے ہیں تو عمران خان صاحب کا تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے، وہ فل اختیار دیتے ہیں. ٹھیک. اور سہیل آفریدی رکھنا چاہیں گے بیرسٹر صاحب کو تو بیرسٹر صاحب کی کوئی یوٹیلیٹی کافی ہے تو وہ بہتر ہو جائے گا. اگر نہیں رکھنا چاہیں گے تو وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. تو سو لیٹ دس بی لیفٹ اپون ہم. ان کی اپنی سویٹ ویل ہے کس کو رکھنا چاہتے ہیں کس کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں.